نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ دین اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ یوں تو زکوٰۃ کی اہمیت سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ ارکان خمسہ میں سے ایک رکن ہے، لیکن قرآن کریم میں متعدد مقامات پر مختلف انداز میں اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ نیک کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب تعالیٰ کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس میں زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے اجر و ثواب کی خوشخبری اور بشارت ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 180 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے، وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کرے، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے۔ ان قریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے توق ڈالے جائیں گے۔ آسمانوں اور زمین کی وراثت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کافی ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ رب العزت آگاہ ہے۔ اس میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے سخت عذاب کی وعید اور دھمکی ہے۔ کس طرح ان کے جمع کردہ مال کے ذریعے انہیں عذاب دیا جائے گا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہاں، اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو ہم ان کی راہیں چھوڑ دیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 11 سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی شخص نماز اور زکوٰۃ کے بغیر مسلم معاشرے کی اسلامی اخوت میں شامل نہیں رہ سکتا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34 to 35 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ وبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اے ایمان والو، اکثر یہودی علماء اور عیسائی عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔
جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں کو، پہنوں کو اور پیٹھیاں کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ سورہ مومنون آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، یعنی کامیاب اور کامران ہونے والے مومنوں کی ایک خصلت اور نشانی یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ دینے میں کوتاہی نہیں کرتے بلکہ بڑی پابندی سے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ سورہ لقمان آیت 4 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ یعنی متقیوں کی نمایاں خصلتوں میں سے ایک خصلت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ غرض مومن، مسلم، متقی اور جنتی بننے کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات گرامی میں اس فریضے کی اہمیت مختلف طریقوں سے واضح کی۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی جانب بھیجا اور انہیں حکم دیا چونکہ آپ ایسے لوگوں کے ہاں جا رہے ہیں جو اہل ایمان میں سے ہیں، اس لیے اس بات کی انہیں دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں کہ صرف ایک اللہ معبود برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اگر وہ اس بات کو تسلیم کر لیں تو انہیں آگاہ کرنا کہ اللہ نے دن رات میں تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ اس بات کو تسلیم کر لیں تو انہیں معلوم کرانا کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو مسلمان مالداروں سے وصول کی جائے گی اور مسلمان فقیروں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ اگر وہ اس بات کو بھی تسلیم کریں تو اپنے آپ کو ان کے لیے نہایت اقدامات سے دور رکھنا، مظلوم کی آہ سے بچانا اپنے آپ کو، اس لیے کہ اس کی دعا کی قبولیت اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں۔ اور صحیح مسلم میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے پاس بھی سونا چاندی ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کے لیے سونے چاندی کے پترے آگ سے بنائے جائیں گے، دوزخ کی آگ میں ان کو گرم کیا جائے گا، پھر ان پتروں سے اس کے پہلوؤں کو، اس کی پیشانی کو اور اس کی کمر کو داغا جائے گا۔ 50,000 سال کے دن میں بندوں میں فیصلہ ہونے تک جب بھی ان پتھروں کو اس کے بدن سے دوزخ کی جانب پھیرا جائے گا تو ان کو اس کے جسم کی طرف تسلسل کے ساتھ لوٹا دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اونٹوں کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو اونٹوں والا اونٹوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جبکہ اونٹوں کے بارے میں یہ حق بھی مستحب ہے، جس دن ان کو پانی پلانے کے لیے لے جایا جائے، ان کا دودھ ہو کر فقراء مساکین میں تقسیم کیا جائے، وہ اگر ایسا نہیں کرتا تو قیامت کا دن ہوگا، زکوٰۃ نہ دینے والا اونٹوں کے مالک کو چہرے کے بل اونٹوں کے پامال کرنے کے لیے چٹیل کھلے میدان میں گرا دیا جائے گا۔ اونٹ پہلے سے زیادہ موٹے، تازے اور کثیر تعداد میں ہوں گے، ان میں سے کوئی بچہ بھی غائب نہیں ہوگا، بس اونٹ اپنے مالک کو اپنے پاؤں سے روندیں گے اور اپنے دانتوں کے ساتھ کاٹیں گے۔ جب اس پر سے پہلا دستہ گزر جائے گا تو پھر اس پر سے دوسرا دستہ گزرے گا، یہ تسلسل اس روز تک قائم رہے گا جس کی مدت 50,000 سال کے برابر ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلے ہو جائیں گے اور ہر شخص اپنے مقام کا ملاحظہ کر لے گا، وہ جنت میں ہے یا جہنم میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گائیں اور بکریوں کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا گائیں بکریوں کا جو مالک بھی ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کو ان کے لیے چٹیل اور وسیع میدان میں منہ کے بل گرا دیا جائے گا، جانوروں میں سے کوئی جانور غائب نہیں ہوگا،
ان میں خمدار سینگوں والا، بغیر سینگوں والا، ٹوٹے ہوئے سینگوں والا کوئی جانور نہیں ہوگا۔ جانور اس کو سینگ ماریں گے اور کھروں کے ساتھ اسے پامال کریں گے۔ جب اس پر پہلا دستہ گزر جائے گا تو اس پر آخری دستہ اس روز تک تسلسل کے ساتھ گزرتا رہے گا جس کی مدت 50,000 سال ہے، یہاں تک کہ انسانوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا تو ہر شخص اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا کہ وہ جنت میں ہے یا جہنم میں۔ صحیح بخاری کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ نے مال عطا کیا لیکن اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن اس کا مال زہریلے گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا جس کی آنکھوں پر سیاہ 2 نقطے ہوں گے اور وہ اس کے گلے کا ہار ہوگا اور وہ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا، انا مالو کا و کنزو کا، میں تیرا وہی مال وہی خزانہ ہوں جسے تو سنبھال کر رکھتا تھا، اور اس کی دونوں آنکھوں پر ڈسے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، وہ لوگ خیال نہ کریں جو بخل کرتے ہیں اس مال میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، یہ بخل ان کے لیے بہتر ہے بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے، انہیں قیامت کے دن بخل والے مال کا توق پہنایا جائے گا۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو آپ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ جزیرہ عرب کے کچھ لوگ کافر ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ ان لوگوں سے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا کیسے جنگ کر سکتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے جنگ کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ اقرار کریں کہ صرف اللہ واحد معبود برحق ہے۔ بس جو شخص اقرار کرے گا صرف اللہ واحد معبود برحق ہے تو اس نے مجھ سے اپنی جان اور اپنے مال کو محفوظ کر لیا۔ البتہ اسلام کے حق کی وجہ سے جان و مال بصورت قصاص وغیرہ محفوظ نہیں ہے اور اس کے پوشیدہ کاموں کا حساب تو اللہ پر ہے۔ تو اس کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اس شخص سے جنگ جاری رکھوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، اس لیے کہ زکوٰۃ بیت المال کا حق ہے یعنی فرض ہے۔ اللہ کی قسم اگر لوگ مجھے بھیڑ کے سال سے کم عمر کے بچے کو بطور زکوٰۃ دینے سے روک لیں گے جس کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے تو میں ان کے روکنے پر بھی ان سے لڑائی کروں گا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعتراف کیا، اللہ کی قسم بس مجھے اطمینان حاصل ہو گیا کہ اللہ نے ابو بکر کے دل کو ان کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تذبذب سے پاک کر دیا ہے، مجھے بھی اس جہاد کے برحق ہونے کی معرفت حاصل ہو گئی۔ لیکن آج جس طرح مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد بلکہ اکثریت بے نماز ہے، اسی طرح مسلمانوں کی اکثریت بے زکوٰۃ ہے۔ انتہائی تھوڑے لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جبکہ زکوٰۃ نہ دینے والا قرآن و سنت کی روح سے مسلمان ہی نہیں رہتا۔ اس لیے جس کے پاس مال و منال ہے اس پر فرض ہے کہ وہ پوری معلومات حاصل کر کے کتنے مال پر کتنی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لہٰذا جو ہے ہم یہ بھی آج جانیں گے، سونے کی زکوٰۃ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 20 دینار میں نصف دینار زکوٰۃ فرض ہے اور یہ موجودہ حساب سے 7.5 تولے سونا بنتا ہے۔ 7.5 تولے سونے کی مالیت معلوم کر کے 40واں حصہ یعنی 100 میں سے 2.5 روپے کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ 7.5 تولے سے کم سونے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ چاندی کی زکوٰۃ 200 درہم میں سے 5 درہم زکوٰۃ فرض ہے اور یہ تقریباً 52 تولے چاندی بنتی ہے موجودہ دور کی مالیت کے حساب سے۔ جب انسان کے پاس 52 تولے چاندی ہو تو اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ دینا
فرض ہے۔ روپے، پیسے اور ریال، ڈالر وغیرہ کی زکوٰۃ بھی چاندی کے حساب سے ہی ادا کی جائے گی۔ زمینی پیداوار، پھلوں اور غلہ جات کی زکوٰۃ، اگر زمین بارانی ہو، اس پر پانی وغیرہ کا خرچہ نہ آتا ہو تو 10واں حصہ زکوٰۃ فرض ہے اور اسے عشر کہتے ہیں، اور اگر زمین پر پانی وغیرہ کا خرچہ آتا ہو تو 20واں حصہ زکوٰۃ فرض ہے، اسے نصف العشر کہتے ہیں۔ سامان تجارت کی زکوٰۃ، جو مال بھی تجارت کے لیے ہو، زمین، برتن، اشیاء، خورد و نوش، ملبوسات اور سواریاں وغیرہ، ان کی زکوٰۃ بھی چاندی کے حساب سے ادا کی جائے گی اگر اس کی مالیت 52 تولے چاندی کے برابر ہے تو۔ یاد رکھیے کہ وہ گھریلو سامان جو ضرورت سے زائد ہو، وہ سواریاں جو ضرورت سے زائد ہوں، غرض ہر وہ چیز جو ضرورت سے زائد پڑی ہو، زیر استعمال نہ ہو، اس کی بھی زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ وہ بھی ایک قسم کا پڑا ہوا مال ہے۔ اگر اس کی مالیت جتنی شریعت نے بتائی ہے 52 تولے چاندی کے برابر ہے تو۔ زکوٰۃ اب کسے دے؟ زکوٰۃ کے مصارف اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں بیان کیے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفات قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اس آیت مبارکہ میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ فقراء، سب سے پہلے یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ذریعہ معاش بالکل نہ ہو اور ضروریات زندگی کے لیے وسائل نہ ہوں۔ دوسرے مساکین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ذریعہ معاش تو ہو لیکن وہ بالکل محدود ہو، اس سے بنیادی ضرورت پوری نہ ہو۔ ایک حدیث میں مسکین کا تعارف بھی کروایا گیا کہ مسکین کون ہوتا ہے۔ بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مسکین نہیں جو لوگوں کے ہاں جاتا ہے، ان سے اس کو 1 لقمہ، 2 لقمے، 1 کھجور، 2 کھجور ملتی ہے۔ البتہ مسکین شخص وہ ہے جو واقعی غنی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں علم ہوتا ہے کہ اسے صدقہ دیا جائے، اور نہ ہی وہ لوگوں کے سامنے دست سے سوال دراز کرتا ہے۔ تیسری قسم زکوٰۃ کے مصارف کی زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے ہیں، یعنی جو لوگ حکومت کی طرف سے زکوٰۃ اکٹھی کرنے پر مامور ہوں، ان کی تنخواہیں اور وظائف مال زکوٰۃ سے ادا کرنا درست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کو زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے روانہ کیا کرتے تھے انہیں معاوضہ دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت عمر کو زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے بھیجا، جب وہ واپس آئے تو انہیں معاوضہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں تو غنی ہوں، مجھے ضرورت نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خذہ فتمولہ او تصدق بہ، اسے لے لو، اسے اپنا مال بناؤ، یا اگر ضرورت نہیں تو خود اپنی طرف سے صدقہ کر دینا۔ چوتھے جن پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے، اس میں 3 قسم کے لوگ آتے ہیں۔ ایک وہ کافر جو کچھ اسلام کی طرف مائل ہوں، دوسرے وہ نو مسلم افراد جن کو اسلام پر قائم رکھنے کے لیے امداد دینے کی ضرورت ہو، تیسرے وہ افراد جن کو امداد دینے سے یہ امید ہو کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ کرنے سے روکیں گے۔ ٹھیک ہے، آج اس پر عمل کرنے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ 5ویں گردنیں آزاد کرنا، یعنی غلاموں کی آزادی کے لیے زکوٰۃ رقم خرچ کرنا۔ اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے بارے میں آپ کو یہ علم ہے کہ وہ کسی جھوٹی سزا پر گرفتار ہے اور بالکل معصوم ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں، تو آپ زکوٰۃ کی رقم سے اس کی رہائی کرا سکتے ہیں، لیکن اس پر یہ ہے کہ آپ کو 100% یہ یقین ہو کہ آیا گرفتار شخص جو ہے وہ بالکل معصوم ہے، یعنی کہ اس کا کوئی گناہ نہیں۔ چھٹے غارمین ہیں، اس سے مراد ایک تو وہ مقروض ہیں جو بنیادی ضروریات کی خاطر مقروض ہو گئے ہوں،
اور ادائیگی کے لیے رقم اور مال موجود نہ ہو۔ دوسرے وہ ذمہ دار لوگ جنہوں نے کسی کی ضمانت دی اور وہ بھی اس کی ادائیگی کے ذمہ دار قرار پائے۔ اور تیسرے وہ لوگ جو آفت زدہ ہیں، جن کی فصل، باغ یا کاروبار کسی حادثے اور آفت کی وجہ سے یکے بارگی تباہ ہو گئے تو ان پر بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ ساتواں فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے سے مراد جنگی سامان، ضروریات اور مجاہدین پر زکوٰۃ خرچ کرنا جائز ہے، خواہ مجاہدین و مالدار ہی کیوں نہ ہوں۔ احادیث کی روح سے حج و عمرہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اہل علم کے نزدیک دعوت و تبلیغ بھی فی سبیل اللہ میں آئیں گی، یعنی آپ کسی کو اگر کوئی مستحق ہے اور حج اور عمرہ کرنا چاہتا ہے لیکن مال نہیں پاتا تو آپ زکوٰۃ کی رقم سے کسی کو حج و عمرہ کروا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت کے لیے جو ہے زکوٰۃ کی رقم خرچ کر سکتے ہیں، کسی ادارے پر، کسی ایسے انسٹیٹیوٹ پر جہاں پر دین سکھایا جا رہا ہے، کسی مدرسے پر، لیکن مسجد پر زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ پھر مسافر ہے، 8ویں قسم۔ اگر کوئی مسافر سفر میں مستحق ہو جائے، چاہے وہ اپنے وطن اور گھر میں مالدار اور صاحب حیثیت ہو، تو اس پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا درست ہے۔ یہ 8 مصارف ہیں جہاں زکوٰۃ کا مال صرف کیا جا سکتا ہے۔ دینی مدارس جہاں غریب اور مسافر طلبہ پڑھتے ہیں وہ بھی 8ویں قسم میں شامل ہوں گے، بلکہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے عام فقراء اور مساکین کی نسبت دینی تعلیم کے لیے وقف طلبہ کا زیادہ حق قرار دیا ہے۔ تو ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ شریعت اسلامیہ میں جہاں اصحاب نصاب لوگوں پر زکوٰۃ کو فرض قرار دیا گیا ہے، وہاں ان لوگوں کی سخت مذمت کی گئی ہے جو ناحق مال کھاتے ہیں، یعنی مال زکوٰۃ مانگتے ہیں اور صرف مال بڑھانے کے لیے دستے سوال دراز کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لوگوں سے مال کا سوال اس لیے کیا کہ اس کا مال زیادہ ہو جائے تو ایسا شخص آگ کے انگاروں کا سوال کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ انگارے تھوڑے اکٹھے کرے یا زیادہ۔ متفقن علیہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص باوجود غنی ہونے کے لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے، قیامت کے دن وہ شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت بالکل نہیں ہوگا۔ پھر جو واقعتاً سوال کرنے پر مجبور ہے، انہیں بھی یہ آداب سکھلائے گئے ہیں کہ وہ سوال میں اصرار نہ کریں، چمٹ کر نہ مانگیں۔ چمٹ کر مانگنا ناجائز اور حرام ہے، خواہ اپنے لیے ہوں یا کسی ادارے یا جماعت کے لیے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چمٹ کر سوال نہ کرو۔ اللہ کی قسم، مجھ سے جب کوئی چمٹ کر سوال کرتا ہے اور اس کے سوال کی وجہ سے میں اسے باکراہت کچھ دیتا ہوں تو میرے اس دینے میں کچھ برکت نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ اور زکوٰۃ کے فوائد اور منافع جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ دینے والے کا مال پاک ہو جاتا ہے، ورنہ مال جو ہے پلید رہتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کے مال سے دنیا میں اضافہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کے لیے آخرت میں کئی درجے زیادہ اجر و ثواب اور انعام و اکرام سے لفظ سے نوازے گا۔ زکوٰۃ دینے سے معاشرے کی معیشت مستحکم ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر صحیح طریقے سے نظام زکوٰۃ قائم کیا جائے تو چند سالوں میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ رہے بلکہ سب زکوٰۃ دینے والے بن جائے۔ زکوٰۃ دینے سے مال کی ضرورت سے زیادہ محبت، حرص اور طمع ختم ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ زکوٰۃ دینے والے کے لیے اللہ کی رحمت، برکت اور رضا اور جنت ہے۔ انسان اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں کتنی برکات حاصل ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بخل سے بچائے اور جذبہ سخاوت سے سرشار فرمائے۔ فرض زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات و خیرات کی بھی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔